بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ مہینہ مبارکوں کا، یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نا خواتین و حضرات، اس میں ایک تو برکت ویسے ہی ہر چیز میں نظر آتی ہے، پھر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک محبت ہے، اس سے جو ایک خیال دل میں جنم لیتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اکثر، جو کہ میں ہرگز مانتا نہیں لیکن سن لیتا ہوں، کہ جناب حد ادب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف کیجئے۔ میں ادب سے اور ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں کہ لفظ جو ہے نا عشق، اس کے معنی کسی اور زبان میں ہے ہی نہیں، یہ صرف عشق جو ہے نا یہ عشق ہی ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے جنون کے، جب معنی ہی جنون کے۔ اور خدا کیا کہتے ہیں کہ میں نے قلم اٹھا لیا سوئے ہوئے پہ سے اور جنونی پر سے۔ یہ جو پیرافرنیلیا ہے نا، یہ جو دجلہ اور فرات، جس کو میسوپوٹیمیا کی سیولائزیشن کہتے ہیں، غور فرمائیے کہ تمام پیغمبر جن کا کہ قرآن حکیم میں ذکر ہے، یہ تمام پیغمبر یہیں پر آئے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا جگہ تھی کہ یہاں پر کیوں۔ اب یہاں ذرا مزاج دیکھیے لوگوں کو کیسا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں بھی لائے تھے تو یہ عرب لوگ جو تھے، ان کا انداز ذرا دیکھیے مہمان نوازی کا، کہ راتوں کو آگ جلا کے سوتے تھے تاکہ دور سے مہمان آنے والا ہو تو اس کو آگ نظر آئے، ورنہ تیز خوشبو چھوڑتے تھے ہوا میں تاکہ وہ اس طرف ہماری طرف پلٹ آئیں۔ کچھ اور نہ بنتا تھا تو کتے پال لیتے تھے تاکہ رات کو کتے بھونکیں اور آنے والے مہمانوں کو راستہ۔ یہ مہمان نوازی ایک جس نے کہ ایک ترتیب لی، اور دوسری ترتیب کس نے لی؟ یہ لوگ جو کہ گاؤں کے لوگ تھے، بدو تھے، اور یہ لوگ صحابہ کرام کیسے بن گئے جب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور اس جنون کی ذرا اس کیفیت کو دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں منبر پہ اور خطبہ فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب موت واقعہ ہوگی تو اپنے چہرے کو کیسے دیکھو گے، جب تمہیں نہلایا جائے گا تو کیسے محسوس کرو گے، جب تمہارے جنازے کو سنت عمر سمجھ کے لوگ تیز چل رہے ہوں گے تو کیسا محسوس کرو گے، پھر جب قبر کی لحد کی اندھیرے میں ہوگے اور منکر نکیر آئیں گے تو تمہاری جذباتی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ تمام حالات جب حضرت علی بتا رہے ہیں تو غور کیجئے، ایک صحابی ہم جیسا جاہل نالائق کھڑا ہوا اور کہتا ہے تنزن، کہتا ہے کہ علی تو اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے تو نے مر کے دیکھا ہو۔ امام علی پلٹے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر علی 70 دفعہ بھی موت کو دیکھ لیتا، اللہ کی قسم علی کبھی موت پہ یقین نہ کرتا جتنا یقین علی کو رسول کے لب سے نکلی ہوئی بات کا ہے۔ یہ وہ ایمان علی ہے جو علی کو امام کرم اللہ بناتا ہے، اور اس کے اندر کوئی منطق کی گفتگو جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ میرا ایمان، میرا دین، وہ جو میرا خدا کہتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ جو رسول کرے، جو رسول کہے اس کی اسی طرح ابتدا کرو، اسی طرح مانو اس بات کو جس طرح میرا حکم مانتے ہو۔ عشق رسول آپ کو لے کے جائے گا شناخت خداوند کی طرف۔ ہمارے ساتھ ہمارے شکارپور سے ایک بہن ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سوریا بہن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بہن، جی میں شکارپور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بیٹے۔ تو کیا کہتے ہیں، مجھے ایک تو اپنی نند کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کا نام ہے سونیا۔ جی بیٹا۔ سونیا شاہ، اور اس کی امی کا نام ہے نفیسہ۔ جی فرمائیے۔ تو اور اس کا نا شادی کا مسئلہ ہے، اور 29 سال اس کی عمر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو کوئی دیکھنے آتا ہے پھر واپس سے پلٹ کر آتا نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس لیے بھی برکت ڈال دے گا کہ عام طور پہ جو نندیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی زیادہ دلچسپی ہوتی نہیں ہے بھابھیوں کی۔ آپ اس کے بارے میں فکر مند ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے۔ میرے خیال میں اس بچی کے پرپوزل جو ہیں وہ اچھی عمر میں آئے ضرور ہوں گے، لیکن اللہ عالم کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ والدہ سے کہیے کہ زیادہ شک و شبہات میں نہ جائے، سونیا کی والدہ سے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے جو ججمنٹ ہے میرے خیال میں وہ سونیا اگر خود کرے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ سونیا سے کہیے کہ یا ولی یا والی، یا سلام یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ان تین چیزوں کا ذکر جو ہے، یہ تلاوت جو ہے یہ کرتی رہے، اور خدا تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اپنے گھر کا ضرور بنائے گا۔ صدف ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بیٹا۔
وعلیکم السلام، میں صدف بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. جی میرے ان کا بیٹے. نام شادی ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہے ان کا نام عبدالعلیم ہے. ان کی شادی کو نا 7 مہینے ہو گئے ہیں. ان کی اولاد کب تک ہوگی؟ اور اگر عبدالعلیم اپنا کاروبار کریں تو اس میں زیادہ برکت ہے یا پھر اگر وہ جاب جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے ان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ میرا بیٹا کہ اگر 7 مہینے کے بعد فکر کے جھنڈے آپ نے گاڑنے ہیں تو اس پہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور ان کو صاحب اولاد کرے گا، پہلی بات تو یہ. اور اس کے لیے میں آپ کو تسبیح جو بتاتا ہوں وہ ہے آیت کریمہ 1 اور سورہ یوسف 2. یہ 2 چیزیں بہن سے کہیے پڑھتی رہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کرے گا. 7 مہینے کوئی جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ اس پریشانی میں چلے جائیں. دوسری بات میرے خیال میں علیم جو ہے وہ کاروباری آدمی ہے، نوکری میں اس کا اگر دل لگے گا تو یہ بہت پریشان رہے گا. یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور بڑھ سکتا ہے، شریف آدمی ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس کو کاروبار کرنا چاہیے. اگر کاروبار نہ کرے تو پھر اس کو کہیے کہ یہ مڈل ایسٹ کی طرف سفر جو ہے اس کو اختیار کرے. لیکن کاروبار جب کرے تو اسے کہیے سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرے. یہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کاروبار میں بہت برکت دے گا انشاءاللہ. اقرا ہمارے ساتھ بیٹی. السلام علیکم اقرا بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میرا بیٹے. فرمائیے کیا سوال آپ کا بیٹا؟ جی میں نے پوچھنا تھا، ایک تو میں نے اپنی امی کا پوچھنا تھا کہ نا امی کے نا گھٹنوں میں درد بہت ہوتی ہے اور کمر کا مسئلہ ہے، ان کا مورا جو ہے نا اس میں کافی گیپ آ گیا ہے. امی کا نام کیا بیٹا؟ امی کا نام ہے شمیم اختر. شمیم اختر. تو شمیم اختر نے زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی دیکھا ہے جس میں کہ وہ پریشان لوگوں کے بارے میں نہ ہوں؟ بہت زیادہ، بہت ٹینشن لیتی ہیں بہت اب زیادہ. یہ جو ساری نفسیات ہوتی نا، دیکھو یہی پھر یہ بیماری کی صورت بھی اختیار کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بیماری سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنی درد کی جگہ کے اوپر، گھٹنوں کے اوپر یا کمر میں، ایک تو ان کو علاج کروانا ہی پڑے گا فزیو کا. دوسرا ان سے کہیے کہ گندم سے پرہیز کرنا شروع کر دیں. تیسری بات یہ کہ یہ اپنے گھٹنوں پہ اور کمر پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بیک وقت رکھ کے سورہ فاتحہ، سورہ الحمد جو ہے اور آیت کریمہ جو ہے اس کی تلاوت کیا کریں. اور جب بھی تلاوت شروع کریں تو ہر دفعہ 21 کی مد میں پڑھیں، جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں. یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہیں اور جب پڑھ رہی ہوں تو اپنے ہاتھ کو مت اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ان کو آرام دے دے گا. یہ لیکن یہ ڈیزیز جو ہے نا شمیم اختر کی، یہ بیٹا ریورسیبل نہیں ہے. سائمہ ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم بیٹے. جی وعلیکم السلام بلال انکل، میں سمیہ بات کر رہی ہوں جی میرا کراچی بیٹا. سے. جی میرے بیٹے. اور مجھے الحمدللہ ایسی کوئی مجھے مطلب پرابلم وغیرہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں میں اپنی جاب کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ. اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی کمنگ ایئر کی، مطلب 2014 میں اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی کمنگ ایئر کی فیس میں اپنے خود مطلب پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے پاپا کے اوپر بوجھ نہ بنوں، کیونکہ میڈیکل کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں جاب کروں، اور جاب تو بہت ہے لیکن پھر یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں پارٹ ٹائم کی کروں گی تو ٹائمنگ سب سے زیادہ، اور پھر ماحول، ہاسپٹل کے ماحول اچھے نہیں ہوتے. تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی مطلب اچھی جاب میرے اس میں ہو جائے، کیا تو اللہ کوئی اچھا سا وسیلہ بنا دے کہ مطلب میں جاب کر سکوں. پہلی بات تو یہ کہ اپنے ماں باپ کا نام بتانا بیٹا. جی میری امی کا نام عائشہ ہے اور فادر کا نام خفراد ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور کیا خوبصورت ماں باپ کی خوبصورت بیٹی ہو. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بات سن کے نا میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بوڑھے آدمی کی جوانی واپس آ گئی، کہ اگر ہماری بیٹیاں اتنی اچھی ہیں تو پھر ہم بوڑھوں کو کوئی فکر کی زمانے میں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. مجھے قطعی طور پہ کوئی شک نہیں، پورے ایمان سے میں اپنے بات کہہ رہا ہوں، مجھے جتنا اللہ پہ بھروسہ ہے اتنا ہی اس بات پہ بھروسہ ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی قابل ڈاکٹر ہی نہیں صرف بنیں گی، آپ ایک ہیومنسٹ بنیں گی. اور جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ زمانے میں آئیں گی، کام کریں گی، تو یقین کیجئے آپ کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں نا اسکائی از دا لمٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اماں کی دعائیں بھی آپ کے کام میں اور زندگی میں شامل کر لی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو 3 چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، ان کو لکھ لو اور ان کو ڈاکٹر صاحب ہر وقت پڑھتے رہنا، چاہے آپ وارڈ میں ہو، تھیٹر میں ہو، چاہے اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نہا رہے ہو، ہر وقت پڑھنا. ایک تو سورہ اخلاص کو پڑھو، یہ رزق ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ وسائل ضرور بنائے گا. دوسری بات آپ نے پڑھنی ہے یا ولی یا والی. اور تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں تک پڑھنا بس. یہ تینوں پڑھتے رہو، اللہ بہت آسانی کرے گا. خواتین حضرات ہمارے ساتھ ایک بہن ہے، ان کا نام میں آن ایئر نہیں کرتا، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ سنتے ہیں. جی میرا بیٹا. السلام علیکم. السلام علیکم سر، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میرے بیٹے. سر میں بہت عرصے سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج میری آپ سے بات الحمدللہ رب العالمین. فرمائیے بیٹا. اچھا سر، میرا پرابلم یہ ہے کہ 2010 میں میرے بھائی کی ان دی ایج آف 34 روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو سر اس واقعے کے بعد میری شادی ہوئی تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ سر جو میرے ان لاز تھے وہ اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. شوہر کرتا تھا ایکسیپٹ؟ شوہر ایکسیپٹ کرتا تھا، لیکن بعد میں، کیونکہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے صرف ایک ہی بھائی تھے جن کی ڈیتھ کے بعد میرے اوپر میرے اپنی فیملی کی بھی رسپانسبلٹی تھی، جس میں ان لاز میرے پرابلم کریٹ کرتے تھے. تو پھر اینڈ پہ یہ ہوا کہ سر میں نے بہت محنت مطلب کوشش تو کی اپنا گھر بچانے کی، لیکن 1 سال کے عرصے میں ہی میں نے خلا لے لی اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ابھی پچھلے 2 سال سے اکیلی رہ رہی ہوں. میں دیکھو پہلی بات تو یہ سنو میری، تم نے خلا کیوں لیا؟ سر اس لیے کہ میں تو ناراض ہو کر آئی واپس، لیکن وہاں سے مجھے کوئی منانے کے لیے نہیں آیا. یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سر یہی ہوا، یہ بڑی امپریکٹیکل بات ہے، یہ بڑی امپریکٹیکل بات ہے. کیونکہ سر جب میں ناراض ہو کر آئی، میرا یہی تھا کہ جس طریقے سے ہر لڑکی پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں جا کے اپنے ان کو ماں باپ سمجھے اور ان کی خدمت کرے، جب یہی صورتحال میرے شوہر کے اوپر آئی کہ ان کے اوپر میرے ماں باپ کی ذمہ داری آئی، تو ہر بات میں انہوں نے مجھے یہ جتانا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ماں باپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں. اور ان کے والدین نے بھی میرے اوپر یہ جتانا شروع کر دیا، یہ مجھے احساس دلاتے تھے اس بات کا کہ ہم تمہاری ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں. اور یہی چیز میں برداشت نہیں کر سکی کہ جب ایک لڑکی اپنے ان لاز کو اپنے ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کر سکتی ہے، تو کیا ایک شوہر اپنے ساس سسر کا خیال کرتے ہوئے احسان جتائے گا بیوی کے اوپر؟ درست ہے، لیکن میری بیٹی کیونکہ آپ میں یہ بات جو ہے نا باقی تمام بیٹیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ بڑا پن جو ہے وہ کیا ہوتا؟ ناراض ہو کے آنا یا ان کے کمتر رویے کو آپ بالکل چھوڑ دیتے، رہنے دیتے اور گھر بساتے؟ سر میں نے کوشش کی بہت زیادہ، میں نے ڈیورنگ کیس بھی کوشش کی، میں نے ویسے بھی بہت کوشش کی، ایون کہ خلا کے بعد بھی میں کوشش کرتی رہی کہ اس بات کو کسی طریقے سے ریکنسائل کر لیا جائے. خلا کے بعد کیسے ریکنسائل ہو سکتا ہے بیٹا؟ کیونکہ سر خلا میں یہ آپشن ہوتی ہے نا شریعت میں کہ جی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اچھا اب آپ میرا مشورہ سن لو اور بہت دھیان سے سننا میری بچی بات. پہلی بات تو یہ کہ 3 جو میں تمہیں تسبیحاں کہہ رہا ہوں یہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو بہت زیادہ، پھر پڑھا کرو یا ذل جلال والاکرام، 4 چیزیں کہوں گا، پھر پڑھا کرو یا ولی یا نصیر، اور پھر پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. 4 چیزیں پڑھو اور پھر خدا کے واسطے یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ معاملات ایک طرف ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو ذمہ ہے وہ ہے دل کو جیتنا. اگر ہماری بیٹیاں اپنے سسرال میں جا کے شوہر اور اپنے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتی تو میں ان کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک لگاتا ہوں. پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ جب بیٹیوں کو رخصت کر دیں تو پھر ان کو رخصت کرنا آنا چاہیے. بھائی کی شہادت ہوگی، یہ شہادت ہے، وہ ہم سے بہتر درجے پہ ہے. اس معاملے کو عذر بنا کے اپنے گھروں کو خراب کرنا یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. ایک اگلی کالر لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا ذکر کر کے آپ سے جاؤں. ایک میرے بہت اچھے عزیز ہیں، ان کی 6 بیٹیاں، ایک بیٹی جب لڑکے گھر آئی تو وہ حضرت جو ہیں وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے وہ اس بیٹی کو واپس گھر چھوڑنے گئے، اور جب گھر چھوڑنے گئے تو گھر سے 1 کلومیٹر دور بیٹی کو اتارا اور کہا کہ بیٹا یہاں اترو، اب واک کر کے وہاں جاؤ. 15 سال بعد وہ لڑکی مجھے دوبارہ ملی اور مجھے کہتی بلال بھائی وہ جو 1 میل چل کے واپس جانا تھا نا، خدا کی قسم اس سے زیادہ مشکل اور لمبا وقت میں نے زندگی میں نہیں گزارا. لیکن وہ جو دوست چھوڑ کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اس کو وہاں چھوڑ کے نہ آتا تو میری باقی 5 بیٹیاں بھی اسی طرح گھر چل کے آ جاتی. یہ خدا کی قسم تھوڑا سا والدین کو چاہیے کہ یہ بھی اخلاق کی اور عقل کی حد کو جو ہے یہ بالکل نہ چھوڑیں. عذرا ہے کراچی سے. جی عذرا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بلال صاحب؟ اللہ کا شکر میرا بیٹا. فرمائیے کیا سوال آپ کا بیٹا؟ الحمدللہ کہ تقریباً 8-9 سال کی عمر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اور میرے لیے دعا کیجئے پلیز. یہ وقت بھی ایسا، مہینہ بھی ایسا، درخواست ہے آپ سے کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے. حکم فرمائیے. جی بالکل آپ کو دعا میں یاد رکھا ہوا ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے بلال صاحب، اور میرے اس سوال کا جواب یقیناً آپ ہی دے سکتے ہیں، کہ ہم روز اول سے ہم روحانی طور پر ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر چکے ہیں، اور جب ہم دنیا میں آ کر ایک روح اپنے ساتھی کو کھوجتی ہے جن سے ہم روز اول میں تعارف حاصل کر چکے ہیں، ٹھیک، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کھوج وہی ہے جو حضرت آدم اور جناب حوا علیہ السلام کی کھوج تھی؟
لالا آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا اور اس کا جواب انتہائی لمبا ہے جو کہ یقیناً اس پروگرام کے وقت سے زیادہ جواب لوگا، لیکن اس جواب کے لیے میں آپ کو جو روایت راوی کر رہا ہوں نا وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ اور حضرت علی کرم اللہ کا جو مکالمہ ہے جس نے حضرت عمر نے 3 سوال پوچھے تھے اور تیسرا سوال اسی سوال انہی روحوں کے بارے میں تھا جو وہاں تو تعارف کروا چکی تھی، جب زمین پہ آتی ہیں تو کیا کرتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس بات کو، اس روایت کو امام علی اور حضرت علی کی اور حضرت عمر خطاب کی اس کو مکمل کرتا ہوں۔ چھوٹا سا وقفہ، خواتین نظر واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین سے بریک سے پہلے ہماری بہن جو غزالہ کراچی سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اتنی کم عمر سے، عذرا بہن جو تھیں، رسالت پہ باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی ہوں۔ میں ان کی بات پہ یقین کرتے ہوئے ان تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو زیارت کرتے ہیں یا وہ زیارت کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیں۔ میں ان کی بات کا جواب دینا اس لیے اپنا ذمہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ نے جو جواب دیا تھا، میری بہن آپ کے لیے وہی جواب ہے کہ وہ روحیں جو کہ عالم ارواح میں قریب بیٹھی تھی جب اللہ وہاں پہ ہمارے سامنے بیٹھے تھے اور اللہ نے اپنے ظہور کا فیصلہ کیا، یہ حدیث قدسی ہے، تو جو روحیں وہاں قریب بیٹھی تھی جب وہ زمانے میں ملتی ہیں، جو قریب نہیں وہاں بیٹھی تھیں وہ زمانے میں بھی ایک دوسرے کی واقف نہیں ہے، لیکن جو وہاں قریب بیٹھی تھیں جب وہ زمانے میں ایک دوسرے کو ملتی ہیں، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ زمانے میں ضرور ایک دوسرے کو ملیں، لیکن اگر وہ ملتی ہیں اور یہ حادثہ نہیں ہے، یہ مقدر ہے، تو پھر ان لوگوں کی آپس میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے ویڈیو کال جو ہے ان کی طرف جاؤں گا کہ یقین کیجئے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کال کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن عذرا کی کال جو ملی اور عذرا نے جو مختلف سوال کیا، آپ کے خیال میں یہ حادثہ ہوگا؟ ہرگز حادثہ نہیں ہے، یہ عذرا کا مقدر ہے جو اللہ نے اس وقت کا یہاں بنایا۔ یقیناً عذرا اس مجلس میں ہوں گی، میں اس مجلس میں ہوں گا جس میں عذرا تھیں، اس لیے عذرا کا تعلق اللہ نے یہاں وسیلہ سما کو بنایا، وسیلہ کتب آن لائن کو بنایا اور ہماری گفتگو کرائی جو ذاتی نہیں بلکہ ایک ایسی گفتگو جس کا جواب صرف حضرت علی کرم اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اور پھر محبتوں کا ذکر کروں، ہم بٹ صاحب، عمر بٹ صاحب اور ان کی میری بہن، ان کی بیوی ہیں راضیہ بٹ، میں ایمانداری سے کہتا ہوں میں بہت بدتمیزی کرتا ہوں، نہیں ملتا، لیکن خدا کی قسم یقین کامل ہے کہ ان کی دعاؤں میں شامل ہوں، اس لیے کہ دلوں کی رغبت جو ہے اور عشق رسول کی جو کامنالٹی ہے، یہ سوائے اس کے اور ہو ہی نہیں سکتی کہ خدا چاہتا تھا کہ جب یہ روحیں وہاں ملیں اور جب یہ زمین پہ ملیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے خیر اور محبت کا پیغام لے کر آئیں۔ خواتین حضرات، آپ ہمارے پیج پہ جائیے فیس بک پہ اور وہاں پہ ہمارے نمبر دیکھیے، آپ کے پاس اسلام آباد، آپ کے پاس پشاور، کراچی، لاہور، تمام دوستوں بہنوں کے نمبر وہاں موجود ہیں اور ان نمبروں پہ آپ کال کر کے ہمارے کیمرامین کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں، اپنی جگہ پہ بلا سکتے ہیں اور اپنا سوال ریکارڈ کرا کے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلی کالر سے بات کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم بلال صاحب، میرا تعلق نئی کراچی سے ہے، میں مسز آصف بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر کے ساتھ سانس کا مسئلہ ہے، میں چاہتی ہوں ان کی سانس ٹھیک ہو جائے، بچپن ہی سے ہے، ان کو 6 سال کی عمر سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کافی دوائیاں کرائی ہیں مگر نہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ان کی بیماری دور ہو جائے۔ اور میری ایک بھتیجی ہے، دیور کی بیٹی، بڑی ہے مگر وہ بولتی نہیں ہے، چلتی ہے مگر ذہن جو ہے اس کا بالکل بچوں کی طرح ہے، میں چاہتی ہوں وہ صحیح ہو جائے، آپ اس کے لیے کچھ ایسا بتائیں۔ اس کا نام مانور ہے۔ اچھا میری پیاری بہن، سب سے پہلے تو میں ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ جملہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ چاہتے صرف خدا تعالیٰ کی ہونی ہے، جب تک آپ اپنے تکبرانہ جملے سے باز نہیں آئیں گی کہ میں چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے نا وہ کہیں پاس نہیں آنے لگی۔ لڑکی کے معاملے میں تو میں کوئی بات مثبت کہہ نہیں سکتا، میں صرف اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ اب یہ وقت جو ہے یہ گزر چکا اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے اس کا علاج کرتی، اگر آپ بچپن میں اس کو ڈائیگنوز کر لیتی ہیں تو شاید علاج ہو جاتا۔ لیکن آصف کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آصف سے کہیے کہ گندم یا گندم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی خوراک میں سے، ڈائٹ میں سے نکال دیں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کیا کھانا ہے، جو مرضی کھائے، لیکن گندم یا گندم کی بنی ہوئی کوئی بیکری، کوئی براؤن وائٹ بریڈ، ہر چیز چھوڑ دے، کیونکہ یہ الرجی
اس کو بچپن سے ہے اور اب تک ہے، یہ ختم ہوگی۔ دوسری بات اس سے کہیے کہ آیت کریمہ کا ورد اور تلاوت بہت زیادہ کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بہت کرے، اور خاص طور پہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھے، اس سے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ صحت بھی ملے گی۔ لیکن جو گندم والی میں نے آپ سے عرض کی بات، اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ رومان ہے۔ رومان جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رومان۔ کیسے ہوں؟ میرا نام روان احمد ہے، میری والدہ کا نام تھمینہ ہے اور والد کا نام محمد امین ہے۔ والد صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، ان کی ٹانگوں میں نا درد رہتا ہے، رات کو بہت درد ہوتا ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ پڑھنے کے لیے بتائے، بہتر کاروبار مل جائے یا کوئی اپنا کاروبار ہو جائے یا بہتر نوکری مل جائے۔ ابھی میں ہوٹل میں ویٹر کا کام کر رہا ہوں، اور دوسرا میری شادی کے لیے کوئی بہتر رشتہ آ جائے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو والد صاحب ہیں جن کے کی ٹانگوں میں درد ہے، ان کو پیٹ کے کیڑوں کی فوری طور پہ دوائی دو، ان کا معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کھانا پکا کر دفتروں میں سپلائی کرنے کا اگر کام کرو گے تو یہ بہت اچھا چلے گا، کیونکہ یہ کام آپ کر سکتے ہو۔ نوکری آپ سے بہت اچھی میرے بچے ہونی نہیں ہے، دکان چلانا جو ہے وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اچھا کام یہ ہوگا کہ آپ کھانا بناؤ، آرڈر لو لوگوں سے، جسے کیٹرنگ کہتے ہیں، اس کام کی طرف توجہ کرو۔ سورہ اخلاص پڑھو یا ذل جلال والاکرام پڑھو اور یا ولی یا نصیر پڑھو، یہ تینوں چیزیں تلاوت کرتے رہو 24 گھنٹے، خدا تمہارے رزق میں انشاءاللہ تعالی بہت برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسز عارف ہے ہمارے ساتھ، اب ان کا سوال سنتے ہیں، یہ ہم سے کیا پوچھتی ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام مسز عارف ہے اور میں کراچی سے میرا تعلق ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شوہر کا کام لگتا نہیں ہے مستقل، نہ لگتا ہے چھوڑ جاتا ہے، لگتا ہے چھوڑ جاتا ہے، اور وہ جینٹس ٹیلر ہیں وہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کا بھی کام نہیں لگتا ہے، بہت پریشان رہتی ہوں اس سلسلے میں۔ آپ کوئی مجھے ایسا بتائیں کہ میں وہ پڑھوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ کہ عارف محنتی آدمی ضرور ہے لیکن انتہائی مزاج والا، اور مزاج سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی کام کرے گا وہاں پہ جو اپنی کیا کہنا چاہیے، اپنا خود ہی سٹیٹس بنا لے گا کہ مجھے یہاں پر پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہ وہ نہ پہنچ سکے تو وہ اس بات سے ناراض ہو جائے گا کہ میری خواہش پوری کیوں نہیں۔ یہ مزاج تلخ ہے، اور یہی مزاج آپ کے بچوں میں بھی ہے۔ اور پھر سپرسٹیشس ہونا جو ہے، ان چیزوں پہ یقین کرنا کہ جادو ہے، ٹونا کر دیا، اس سے بالکل پرہیز کرو۔ 3 چیزیں عارف سے بھی کہو اور خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی دو، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جب ہماری گفتگو ہوگی تو معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ ایک تو پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، دوسرا پڑھیں وہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور تیسری چیز وہ پڑھیں سورہ اخلاص، اور پھر ایک چوتھی چیز بھی پڑھیں وہ یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث۔ یہ پڑھتے رہیں گے چاروں چیزیں، یقین کرو کہ رزق جو ہے وہ بھاگ کے آپ کی طرف آئے گا، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھنا ہے۔ نورین ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میری سسٹر ہیں جو کہ UK میں رہتی ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی بہت ناکامیوں اور پریشانیوں میں گزاری ہے، اور ان کے 4 بچے ہیں جو 3 ڈسیبل ہیں اور 1 بچی ٹھیک ہے، اور اسی کے رشتے کے بارے میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ وہ سخت پریشان ہیں، اور 3 رشتے ہیں 4، اور وہ لیکن ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ساری بہت ہی مشکلوں میں گزری ہے۔ جو میری سسٹر ہیں ان کا نام زہرا پروین ہے، اور ان کی بیٹی کا نام مریم الیاس ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا ہے، اور زہرا پروین کے اندر آپ کو بھی 2 باتیں بالکل اچھی طرح پتہ ہیں کہ وہ اڑیل بھی بہت زیادہ ہیں، رومانٹک بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ دونوں خصوصیات کے ساتھ زندگی گزارنا ظاہر ہے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی امتحان میں ڈالے تو پھر دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس امتحان میں تو ڈالا، مجھے کسی اور امتحان میں نہ ڈالنا۔ یہاں مریم جو بیٹی ہے، اس کے اندر بھی غور کرنا کہ غصہ اور مزاج جو ہے وہ بڑا بھر کے ہے۔ اس کا بہت بڑا جو انڈیکیٹر آپ دیکھو گے وہ دیکھو گے کہ مریم کے جو چہرے کے بال ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ مزاج پرستی جو ہے یہ ہارمون کا ڈس بیلنس پیدا کرتی ہے۔ اب اس کی شادی
کیونکہ آپ نے رشتوں کے نام نہیں بتائے سوائے ان لوگوں کے نام کے جن کے نام میں سین یا شین آتا ہو، باقی جس بھی رشتے سے چاہیں وہ ہو سکتی ہے، کر دینی چاہیے. لیکن پھر میں آپ کی بہن کو یہ مشورہ دوں گا کہ بیٹی کو جب رخصت کرے تو دو باتیں کرے خدا کے نام پہ. ایک تو بیٹی کو فالو بالکل نہ کرے بالکل بھی کہ بیٹی کیسی ہو، رخصت کرے تو پھر رخصت کرے اس کو. دوسرا بیٹی کو یہ مشورہ دے کے رخصت کرے کہ بیٹی تم بیوی ہو، تم نے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، تم شوہر نہیں ہو، تم نے حاکمیت اپنی لوگوں پہ نہیں جتانی. حاکمیت کا معاملہ کرے گی تو جس سے بھی شادی ہوگی وہاں پہ معاملات خراب ضرور ہوں گے. مریم سے بھی اور جو ان کی والدہ ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ آیت کریمہ پڑھا کریں، ان بچوں کے لیے بھی جو کہ ڈسیبل ہیں ان سے بھی کہیں. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور یا ولی یا نصیر، یہ تین چیزیں پڑھیں. اللہ خیر و برکت کرے گا انشاءاللہ. مریم کی شادی کا مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. مسز ہارون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام مسز ہارون بات کر رہی ہوں. میرے دو سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب دینے ہیں. پہلا سوال میری بچی کا ہے. میری بچی 12 سال کی ہے، ایب نارمل ہے. میں جو نا اس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں، لہٰذا میری ہیلپ کی جائے اور میرا مسئلہ حل کیا جائے اس بچی کے لیے. میں جاننا چاہتی ہوں اس کو اس کے اوپری ہوا کا اثر ہے اس کے ساتھ، کیا اس کے ڈاکٹری علاج کی ضرورت ہے اس کے ساتھ. اور دوسرا سوال یہ ہے، میرے بیٹے جو ہیں ان کے پاس کوئی کام وام نہیں ہے اور وہ جو ہے نا جہاں پر بھی کام کی بات کرتے ہیں پہلے ہاں ہو جاتی ہے پھر نہ ہو جاتی ہے. جب بھی جاتے ہیں جب بھی پہلے وہ کہتے ہیں آ جائیں ہاں تمہارے کام ہو جائے گا، اس کے بعد وہ انکار کر دیتے ہیں. پھر میں جاننا چاہتی ہوں آخر ایسا کیوں ہے. پہلی بات تو یہ میری بیٹی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بھی زندگی دے، صحت دے، اور آپ کو بھی زندگی اور صحت دے. لیکن بیٹی کے بارے میں میں کوئی امید والی بات آپ سے کہہ نہیں سکتا، اس لیے میں اس بات پہ بالکل خاموش ہوں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بیٹی پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا کرو. لیکن یہ بہت لمبا عرصہ جو ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ بیٹی کے ساتھ اپنا وقت گزارو گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں. اور اللہ امتحان میں نہ ڈالے. میں صرف یہ ہاتھ باندھ کے صرف یہ دعا کر سکتا ہوں، اللہ کسی بھی ماں باپ کو اولاد کے غم سے نہ روشناس کرے. جو بیٹے ہیں ان کے لیے مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ضرور کر دے گا. ان سے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا ولی یا نصیر اور سورہ اخلاص، یہ تین چیزوں کا وہ ورد ہر وقت، اس کی تلاوت ہر وقت کرتے رہیں. اور اگر وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یقین کیجئے کہ خدا کے گھر جو ہے وہ دیر بھی نہیں ہوگی اور اندھیر بھی نہیں ہوگا. رزق آپ کے گھر ضرور پہنچے گا جو اللہ کا وعدہ ہے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور پھر چھوٹی سی بات جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، اور پھر میلز جو ہیں آپ کی اور جو آپ نے فیس بک پہ سوال کیے ان کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، بہت سے دوستوں کا شاید ایسا خیال ہو سکتا ہے کہ زیارت رسول کے بارے میں اگر کوئی بات کہی، جیسے کہ ہماری بہن عذرا نے کہا تھا، تو یہ کوئی ایسی بات اچھی سچ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو، اللہ عالم، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن رسالت ماب کی جو زیارت خواب میں ہے، اس کے لیے کئی روایتیں جو ہیں وہ ہماری تاریخ میں موجود ہیں، جس میں حضرت بلال رضی اللہ، حضرت عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو ہیں، جب بہت سے لوگ موجود ہیں. اور اس پہ سب سے قریب ترین جو بہت بڑا واقعہ ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے کا، جن کے زمانے میں نور الدین زنگی رحمہ جو ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لوگ جو ہیں وہ میرے جہاں پہ مدفن ہے رسول پاک، وہاں پہ وہ آنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ ایسی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ انتہائی غیر اخلاقی اور بری ہے. اور یہ خواب آپ نے نور الدین زنگی نے 3 دن مسلسل دیکھا اور پھر اپنے وزیر سے مشورہ کیا، اور وہ سفر جو کہ نور الدین زنگی نے مہینوں میں کرنا تھا وہ دنوں اور گھنٹوں میں کر کے گیا اتنی تیزی سے، اور وہاں پہنچ کے جو معاملات طے کیے اس نے جس طرح. آج بھی یقین کیجئے کہ فرنگیوں کے ساتھ وہی معاملات ہیں، لیکن آج ہمارے درمیان میں نہ صلاح الدین ایوبی موجود ہے نہ نور الدین زنگی جو کہ ان کی چالوں کو پہچانتا ہو. یقین کیجئے اگر آپ نور الدین زنگی کا واقعہ حکایتوں میں پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آج وہی چالیں ہیں جن کو کہ مسلمان امت فیس کر رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم
وہ لوگ نہیں جو نورالدین زنگی کا ایمان رکھتے ہوں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہوں. اور یہ وہی نورالدین زنگی ہے جس نے آپ کے روضہ مبارک کے چاروں طرف میں اتنے گہرے زمین کو کھودا کہ زمین میں سے، اور یہ مدینہ کی زمین جس میں پانی بہت زیادہ گہرائی میں ہے، اتنا نیچے کھودا کہ پانی نکل آیا. پھر اس چاروں طرف آپ کے روضہ مبارک پہ اس نے پگھلا ہوا لوہا اور سیسا جو سکہ ہوتا ہے اس کی دیواریں بنائیں جو آج بھی موجود ہیں. اب یہ عاشق رسول جو ہیں، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کام جو کیا وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کر لیا؟ یہ جو حکمت ہے اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق صرف الہام اور اللہ کی مرضی کا ہے. عائشہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم عائشہ. ہیلو، السلام علیکم بلال. وعلیکم السلام. جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی میرا بیٹا. جی میں نے آپ سے اپنا پرابلم ڈسکس کرنا تھا. میری جو 2 سال تقریباً ہونے والے ہیں میری شادی کو، تو میرے ان لاز مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، ہر بات میں ضد لگاتے ہیں، ہر کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا ابھی میں پہلے بھی میں 2 منتھ اپنے پیرنٹس کے گھر رہ کے گئی ہوں، اب بھی 6 منتھ ہونے کو میں اپنے پیرنٹس کے گھر ہوں. کبھی کہتے ہیں ہم بیٹے کی شادی کروا رہے ہیں، کبھی ان کی کیا پرابلم، مطلب ہر بات میں نام کیا بیٹا؟ ان کا نام مہتاب ہے. مہتاب. جی. اچھا، آپ کی کون سی بات ہے جو کہ نہیں مانتے اور سب سے زیادہ تلخی ہے؟ سب سے زیادہ ان کی شفٹنگ پہ پرابلم ہے. میری شادی کرا کے وہ جس گھر میں لے کے گئے مجھے وہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ وہ کیا چاہتے ہیں آپ کہاں رہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خود جہاں پہ مطلب رہتے ہیں نا، وہاں پہ چھوٹا سا ان کا ایک گھر ہے 2 رومز کا، وہاں پہ یہ لوگ ساس سسر بھی میرے رہتے ہیں، میرے دیور اور نند بھی رہتے ہیں، مطلب وہیں پہ پوری فیملی رہتی ہے. لیکن میرا جو پورا ان کا ٹرپل پورشن وہاں پہ گھر ہے، وہاں پہ میرا پورا سامان ہے سیٹ ہے، وہاں پہ مجھے جانے نہیں دیتے ہیں. عائشہ آپ کی کتنی عمر ہے میری بیٹی؟ میری عمر 24 ایئرس. آپ کی امی ابو کا کیا نام ہے؟ میری امی کا نام جمیلہ خاتون ہے اور ابو کا نام خان محمد. آپ کے والدین آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں عائشہ؟ میرے والدین وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مطلب جیسے انہوں نے جیسے بیاہ کے لے کے گئے تھے اگر ویسے ہی طریقے سے رہ رہے ہیں تو صحیح ہے. تب یہاں پہ بہت کنجسٹڈ جگہ ہے، یہاں پہ بالکل بھی سروائیول جو ہے پاسبل نہیں ہے، بہت زیادہ. اچھا عائشہ میری بات کو بڑے ہی غور سے سننا، بہت ہی غور سے سننا. دیکھو آپ چاہے فارم ہاؤسز کے رہنے والوں میں سے ہوں، لیکن جب آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں یہ، تو آپ جس ہاسٹل میں جا کے رہتے ہیں وہاں پہ اس کمرے میں 3 سے 4 لوگ رہتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ الیٹسٹ پاسبل انٹلیکٹ اور میرٹ رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک بستر کے اوپر سونا ہوتا ہے، اور اسی بستر کے نیچے انہوں نے اپنے صندوق بھی گھسانے ہوتے ہیں، اور پھر کامن باتھ روم میں جا کے انہوں نے لائنیں لگانی ہوتی ہیں. یہ سارے بچے جو ہیں یہ یہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں اور پھر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہاں پہ ساری بات بتانے کے بعد خدا کی قسم میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے یہ بھی بتاتی کہ آپ کے اندر سبمیشن اور ہمبلنس کا فقدان ہے، اور ماں باپ کے اندر ماشاءاللہ تعالیٰ عقل کا فقدان ہے کہ وہ بیٹی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم سامان جو لے کر گئی ہو وہ تم نے کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا، اس کو رکھنے کی جگہ بھی وہ پرووائڈ کریں اور آپ کے مزاج کا گھر اور کمرہ بھی دیں. یہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب گھر توڑنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ولی، خدا کے واسطے اتنے اچھے شوہر کو جس کو تم چھوڑنا چاہ رہی ہو صرف مالی دنیاوی وسائل کی خاطر، اس سے بہتر شوہر عائشہ اللہ ہی چاہے تو مل سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو تاکہ تمہارا غصہ جو ہے وہ کم ہو، اور تمہارا غصہ کم ہونا کوئی نہیں عائشہ، اور تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارا غصہ کتنا تلخ ہے. دوسری چیز پڑھو یا ولی یا نصیر، بلکہ یہ پڑھو یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر تاکہ تمہارا گھر بستا رہے. اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 چیزیں پڑھتی رہو. اور میری ہمبل سجیشن تمہیں یہ ہے کہ مال کی خاطر اور وسائل کی خاطر کوئی اتنی الیٹ تمہارے ماں باپ کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ایک کمرے میں اور آدھے کمرے میں گزارا کیسے کرتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتی تو اللہ کی ولی پھر اللہ نے آگے بیٹی دے دی تو اس کو تم کیا سمجھاؤ گی؟ یہ اتنی نامعقول بات ہے نا عائشہ جو آپ نے کی ہے کہ اس وقت بیٹھے بیٹھے خدا کی قسم میرا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا. کوثر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم کوثر. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی کا نام مہرین ہے. مہرین. اور جی بیٹا میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوں. اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو پاتا. اس کے رشتے میں کیا رکاوٹیں، لوگ آتے ہیں پسند کرتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا. اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اوپری اثر بھی ہے. اس کو تنگ کرتے ہیں رات کو اور کہتے ہیں کہ ہم کہیں شادی نہیں ہونے دیں گے تمہاری. علاج بھی کیا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اچھا میں آپ کو نا بحیثیت باپ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس دنیا کی طاقت جو ہے نا وہ مہرین کی شادی میں رکاوٹ نہیں آ سکتی.
یہ خدا ہی چاہے تو ہو سکتا ہے, خدا کے علاوہ کوئی رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. پہلی بات یہ اتنی نامعقول بات ہے نا یہ کہ رشتے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ مہرین سے کہو یا ولی یا نصیر, یا ولی یا والی, یا ولی یا نصیر, یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر, 4 لفظ ہر وقت پڑھے. دوسری چیز پڑھے یا مومن یا اللہ. تیسری چیز پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ تعالی اس کی شادی ضرور ہوگی. اور پھر یہ جو معاملات ہیں کہ رشتے آتے ہیں اور نہیں ہوتا, اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ وہ نامعقول رشتے ہوتے ہیں. اگر وہ اس برابر ہے ہی نہیں جہاں ہماری یہ پیاری بیٹی جا سکے تو آپ کو غم کس چیز کا. اللہ نے جس جونی کو اس کے لیے بھیجنا ہے, اللہ نے وہ مشورہ میری بیٹی کوثر آپ سے نہیں لینا. اس لیے آپ جو بلا وجہ کی پریشانیاں پال کے رکھتی ہو نا کوثر, اس کا ذکر آپ نے کیا ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ نہیں بھی ہوگا انشاءاللہ, جب ختم ہو جائے گا تو آپ کی پریشانی تو کوثر اس وقت بھی رہے گی نا. اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ پریشانی کا ہرگز نہیں ہے. یہ تینوں تسبیحاں پڑھو, اللہ بہت خیر و برکت کرے گا. خواتین حضرات, جو آپ کی میلز آتی ہیں ہمارے پاس فیس بک پہ اور ای میلز, اور آپ جو فون پہ ہمیں کوشچنز لکھاتے ہیں, پہلا جو ہے یہ ہماری بیٹی ہیں سمیرہ منور, کہتی ہیں کہ رشتہ ہے جو بابر کا, نہیں بابر اس کا نام ہے, اس پہ اعتراضات ہیں, میں اس پہ انکار کر چکی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ سمیرہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتی ہو, اس لیے تم نے بابر کو انکار کر دیا. حالانکہ اگر بابر میرے سے یہ پوچھتا کہ میں سمیرہ سے شادی کر لوں تو میں بابر نعیم سے یہ کہتا کہ بیٹا کسی اچھی لڑکی کا انتظار کرو, کیونکہ تم پوچھ رہی ہو اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور اپنے اس تکبر کی معاملات کو میرے خیال میں شکر گزاری میں بدلو, تمہارے لیے رشتہ بالکل ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو تسبیح ہے اس کو ضرور پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں اچھے خیال لائے گا. میری بھابھی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. ان کے شوہر کا نام اسد ہے, بھابھی کا نام آپ نے نہیں لکھا. میرے بچے میرے خیال میں اولاد ضرور ہوگی. اسد اچھا آدمی ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی میڈیکل پرابلم دونوں کو ہوگا. اس لیے ان سے کہو کہ آیت کریمہ, سورہ رحمان, سورہ مزمل اور سورہ کوثر, یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہر وقت تلاوت کریں. اگر نہیں ہر وقت کر سکتے تو کم از کم جمعے والے دن سورہ یوسف اور سورہ مریم کی تلاوت جو ہے وہ بھابھی سے کہیے ضرور کریں, اللہ ضرور اذان دے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری بہن ہے جنہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لینا, یہ ہے نہیں انہیں نام لینے کے لیے نہیں لکھا. فوزیہ اور کمال, شوہر کا نام ہے بچے کے لیے. فوزیہ, پہلی بات تو یہ بچہ اس وقت ہونا ہے جس وقت آپ نے غصہ کرنا چھوڑنا ہے, اور یہ رولنگ جو کیپیسٹی ہے نا فوزیہ, اس کے اوپر نہ آؤ. آیت کریمہ کا ورد کرو, خاص طور پہ جب اپنے شوہر کے ساتھ ہو تب آیت کریمہ ضرور پڑھا کرو, اللہ اولاد ضرور آپ کو دے گا. ہماری بہن ہے جنہوں نے کہا نام نہیں لینا, ترکی میں انہوں نے ایک اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے. میری پیاری بہن, یہ تو اسکالرشپ آپ کو ضرور مل جائے گا. آپ کو چاروں طرف جو اندھیرا نظر آتا ہے, یہ آج کی تاریخ نوٹ کر لو اور میرا یہ جملہ لکھ لو. یقین کرو کہ آج سے 1 سال کے بعد آپ کو چاروں طرف روشنی نظر آئے گی اگر آپ یہ تذکرہ جو ہے وہ پڑھتے رہو گے, اور ٹرکی آپ پڑھنے کے لیے ضرور جاؤ گے. پہلی چیز پڑھا کرو یا ولی یا نصیر, دوسرا پڑھو سورہ اخلاص, اور تیسرا پڑھو یا حی یا قیوم برحمتہ کا استغیث. یہ نروز کی طاقت ہے, اس کو پڑھتے رہو گے اللہ آسانی کرے گا. ہنا رفیق جو ہے میرپور سے کہتی ہیں کہ میرے شوہر محمد رفیق بہت بیمار رہتے ہیں اور ان کا معاملہ جو ہے ذرا تھوڑا, والد ہیں ان کے محمد رفیق, اور یو کے سے ان سے پرپوزل آیا. ہنا میرے خیال میں آپ پرپوزل جو ہے یو کے کا, اس کو آپ ضرور لے لو, لیکن یہ بات سمجھ کے کہ حکمرانی جو ہے اس سے رشتے نہیں رہتے. والد صاحب سے کہیے کہ آیت کریمہ یا ولی یا نصیر یہ پڑھتے رہیں, اللہ آسانی کرے گا. ہماری بیٹی ہیں عائشہ, اور فہد سے ان کا رشتہ جو ہے وہ ہوا تھا, پھر فہد جو معاملہ جو ہے وہ ذرا گڑبڑ میں پڑ گئے, کیونکہ وہ جو ہے نا استخارہ, اس کو ہم بلیک میل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں استخارے اچھے نہیں نکلے. میری بچی, استخارے اچھے ہیں یا نہیں ہیں, میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ فہد سے شادی مت کرنا, کیونکہ فہد سے شادی آپ کی زیادہ دیر نہیں چلنے لگی. اس لیے جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. کوڈ 12 کسی نے, ہماری بیچی نے کہا کہ صرف یہ کہیے گا, نام نہ لیجئے گا. فرسٹریشن ہے بہت, اور والدہ جو ہیں ان سے لڑائی بھی رہتی ہے اور آپ انتہائی بدتمیز ہیں. لیکن میری بچی کوڈ 12 آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا تو پیٹ بھی خراب رہتا ہے اور آپ کو قبض بھی رہتی ہے ماشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کے چہرے کے اوپر جو دانے نکل رہے ہیں یہ بھی تذابیت کی وجہ سے نکل رہے ہیں. یہ غصہ جو ہے, یہ والدہ کے ساتھ جو بدتمیزی کرتی ہیں وہ تو جو اللہ کرے گا وہ کرے گا, لیکن دنیا میں جو تم اپنا کام خراب کر رہی ہو, خدا کے واسطے اس سے پرہیز کرو. اپنے غصے کے لیے پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ, اپنے رشتے کے لیے پڑھو یا
ولی یا والی، اور خیالوں کو کم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں چیزیں پڑھتی رہو کوڈ 12، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین حضرات دعا میں یاد رکھیے گا، اچھا مہینہ ہے، خیرات اور صدقات بہت کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا کر کے آپ کو بھی دے اور ہمیں بھی دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگلی وینسڈے کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ عید میلاد النبی کا جو ہمارا اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس میں شرکت کریں گے. دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.